لوئس بریل ایک نابینا لڑکا کس طرح اپنی عظیم ایجاد کے ذریعے نابینا افراد کے تعلیمی نظام میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دنیا میں نابینا افراد کی عظیم کامیابیوں کا صحرا لوئس بریل کے سر ہے، جس نے اپنی عظیم ایجاد بریل ڈاٹ کو نابینا افراد کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ آج جتنے بھی نابینا افراد جنہوں نے دنیا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ناموں اور عہدوں پر فائز ہوئے، سب اس ایجاد کے مرہون منت ہے۔ میں جب بھی ان نابینا افراد کی عظیم کامیابیاں دیکھتا ہوں تو لوئس بریل کو بے ساختہ سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے۔ لوئس کی زندگی ہمیں بے شمار سبق دیتی ہے۔ یہ لوئس ہی تھا جس کی وجہ سے ہیلن کیلر جیسے عظیم مصنفہ لکھنے کا قابل ہوئی۔ سائمہ سلیم، عمارہ یاسر، سردار احمد، سلمان ارشد، فرزانہ سلیمان، عزیزہ سعید، شاہدہ رسول، ڈاکٹر صابر اور ایسے ہزاروں نام منظر عام پر آئے اور دنیا کو آنکھوں کے بغیر اپنی انگلیوں سے دیکھنے کا پن سکھا گئے۔ ایسے کامیابیاں سمیٹے کہ آج آنکھوں والے بھی انہیں فقط خواب تصور کرتے ہیں۔ تصور کیجئے ایک ایسا بچہ جسے پڑھنے لکھنے کا جنون کی حد تک شوق ہے، اچانک بینائی سے محروم ہو جائے تو کیا قیامت گزرے گی۔ بچپن میں ایک حادثے میں لوئس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ 1809 میں پیدا ہونے والا لوئس 1820 میں بینائی کی نعمت سے محروم ہو گیا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ حادثے سے قبل روزانہ کتابیں پڑھتا تھا، لیکن اچانک اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس دور میں معذور لوگوں کے پاس دوسروں کے سہارے کے سوا کچھ آپشن نہیں تھا۔ لوئس نے بھی 4 سال ٹیوٹرز کے سہارے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مطمئن نہ تھا۔ اس نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنے کا فیصلہ کیا جس کی مدد سے وہ خود کتابیں پڑھنے کے قابل ہو سکے۔ وہ کام جو صدیوں سے جسمانی اور ذہنی طور پر مکمل صحت مند اربوں لوگ نہ کر پائے، اس کا آغاز ایک نابینا شخص نے کیا اور ایک ایسا سسٹم بنانا شروع کر دیا جو ابھرے ہوئے الفاظ والے کتابیں لکھ سکے، جنہیں ہر نابینا شخص خود بغیر کسی مدد کی پڑھنے کے قابل ہو سکے۔ اس نے اسی کام کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا اور دن رات اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ نابینا لڑکا جو کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھا، ایک ایسے مشن پر لگ گیا جو اس وقت کا بظاہر ایک ناممکن کام تھا۔ یہ حقیقت ہے، جب انسان مستقل مزاج ہو اور کچھ کرنے کی ٹان لے تو پوری کائنات اس کے مدد میں لگ جاتی ہے۔ خدا کی ذات کبھی بھی کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتی، اور اسی محنت، لگن اور مستقل مزاجی کے بلبوتے اس نے 1839 میں ایک ایسا ڈاٹ سسٹم بنا لیا جس کی مدد سے دنیا بھر کے نابینا افراد آسانی سے کتابیں پڑھ سکتی تھی۔ لوئس نے یہ سسٹم ایجاد کرنے کے بعد باقی زندگی اس کی ترویج اور پھیلاؤ میں لگا دی۔ وہ 1852 میں اس دنیا سے چلا گیا، لیکن دنیا بھر کے نابینا افراد کو روشنی دے گیا۔ اس کی محنت کا صلہ خدا کی ذات نے اس طرح سے دیا کہ 1855 تک اس کا بنایا ہوا بریل سسٹم پوری یورپ میں رائج ہو گیا، اور پھر یورپ کے 14 ملکوں نے تمام بڑی بڑی کتابیں لوئس کے بریل نظام پر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ آج اس کی دی ہوئی بریل سسٹم کی وجہ سے دنیا کی تمام نابینا افراد اعلیٰ تعلیم حاصل کر پا رہے ہیں، اور نہ صرف اپنی زندگیوں میں انقلاب لا چکے ہیں بلکہ اپنے جیسے کئی افراد کی زندگیاں بدل رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے سوال کیجئے کہ آپ کی زندگی میں موجود مشکلات نابینا لوئس بریل کی زندگی سے بھی زیادہ ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی کے مقصد سے اس لیے منہ موڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ چند مشکلات نے آپ کا راستہ روک رکھا ہے؟ ذرا حقیقت کے آنکھ سے دنیا کو دیکھے اور بتائے کہ کیا کسی بھی انسان نے بغیر مشکلات کے کامیابی حاصل کی ہے؟ یہ مشکلات نہیں، فقط کاہلی اور سستی ہے جو آپ کو اپنی مقصد کے پہچان سے، اپنی حقیقی شناخت سے اور ایک عظیم کامیابی سے دور رکھے ہوئے ہے۔ آج لوئس بریل کی وہ دن رات کی محنت دنیا کی 20 عظیم ترین ایجادات میں شمار ہوتی ہے۔ یہ وہ ایجاد ہے جس کے وجہ سے تعلیم سے محروم نابینا افراد آج دنیا کی اعلیٰ ترین ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں۔ آج آپ گوگل پر پی ایچ ڈی کرنے والے نابینا افراد تلاش کریں، یقین مانیں آپ گنتی بھول جائیں گے۔ یہ لوئس بریل تھا جس نے دنیا کو یہ احساس دلایا
کہ نابینا افراد بھی عام انسانوں کی طرح تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ بریل کی اس ایجاد کے بعد معذور افراد کے لیے ایجادات کا سلسلہ شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے، اور یہ سب وہ ایجادات ہے جن کی وجہ سے تمام معذور افراد اب معذوری کی زندگی سے نکل چکے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنا بوجھ اٹھا رہے ہیں بلکہ اپنے جیسے لاکھوں افراد کی مدد کے لیے بھی دن رات کوشاں ہے۔ آج دنیا بھر کی اعلیٰ تعلیم یافتہ نابینا افراد لوئس بریل کو دعائیں دیتے ہیں۔ آج جب ہمارا معاشرہ منفی سوچ، آرام پسندی اور الزام تراشیوں سے بھرا پڑا ہے، ہمیں حقیقت میں لوئس بریل جیسے جذبے کے حامل لوگوں کی اشد ضرورت ہے جو حکومتوں کو اپنی ناکامیوں کی وجہ قرار دینے کے بجائے اپنی ذات کو پہچان کر زندگی کی کسی مقصد پر لگ جائے اور اس دنیا کو کچھ ایسا دے کہ ان کی جانے کے سینکڑوں سال بعد بھی دنیا ان کی احسان مند رہے اور ان کے جلائے ہوئے شمع سے روشنیاں سمیٹے رہے۔ آئے عہد کرے آرام پسندی کی زندگی سے نکل کر کچھ کر گزرنے کا، ذہنی بیماری اور لاچاری سے جان چھڑانے کا، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا، اور اسے ایک زندگی میں ہزاروں سالوں والی زندگی جی کر دکھانے کا۔ آج اس ملک کو ایسے افراد کی اشد ضرورت ہے جو مشکلات و مصائب کو کامیابی کا زینہ سمجھے، جو اپنے ساتھ دوسروں کی مستقبل بھی روشن کرے، جو بڑی سوچ اور بڑی ظرف کے حامل ہو، جو اپنی ناکامیوں کی وجہ کسی اور کو قرار نہ دیتے ہو، جو کسی معجزے کے انتظار میں اپنی زندگی کو رائیگاں نہ کر رہے ہو۔ میری زندگی کا تجربہ کہتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی ہمارا مقصد بن جاتی ہے۔ خدا حافظ۔